بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دور حاضر میں ایک کنڈیشن جس کو میں بیماری تو نہیں کہوں گا، بڑی تیزی سے سامنے آ رہی ہے۔ حالانکہ اس کنڈیشن کی کوئی ایسی علامات نہیں ہوتی اور عمومی طور پہ یہ ایک انسیڈنٹل فائنڈنگ ہوتی ہے۔ کسی اور مرض کی وجہ سے اگر پیٹ کا الٹراساؤنڈ کرایا جائے تو یہ بہت کامن ہے کہ مریض کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے جگر میں چربی ہے، یعنی کہ اس کو فیٹی لیور ہے۔ جی آج ہم اس ویڈیو میں فیٹی لیور کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اس کے مختلف پہلوؤں پہ بات کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ فیٹی لیور کے بارے میں آپ کے کانسیپٹ بڑی حد تک کلیئر ہو جائیں گے۔ فیٹی لیور یعنی کہ جگر میں چربی کا اکٹھا ہو جانا ایک میڈیکل کنڈیشن ہے۔ عمومی طور پہ فیٹی لیور جب انیشل سٹیجز میں ہوتا ہے تو اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی۔ مریض عموماً معدے کے امراض، بد ہضمی، گیس ٹربل، پیٹ میں درد اور ان علامات کی وجہ سے الٹراساؤنڈ کرواتے ہیں، اور الٹراساؤنڈ پہ مریض کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے جگر پہ چربی اکٹھی ہو گئی ہے۔ اب جگر پہ چربی اکٹھی ہونا اور اس چربی نے جگر کو نقصان پہنچایا ہے یا نہیں، یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ پہلی کنڈیشن کو NAFLD کہتے ہیں، نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز کہتے ہیں، اور دوسری کو نیش کہتے ہیں، نان الکوہلک اسٹیٹوہیپیٹائٹس کہتے ہیں۔ یعنی کہ پہلی کنڈیشن میں جگر میں کسی قسم کا ورم یا سوزش نہیں آتی، لیکن دوسری کنڈیشن میں جگر میں سوزش آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا پتہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ تو نیش کے لیے لیور فنکشن ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور اگر لیور فنکشن ٹیسٹ میں ALT کی مقدار زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چربی نے اب جگر کے سیلز کو خراب کرنا شروع کر دیا ہے۔ کسی حد تک یہ جو سٹیج ہے اس پہ فکر مندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ فیٹی لیور ڈیزیز کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک کو الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز کہتے ہیں۔ ویسٹرن کنٹریز میں جہاں پہ شراب نوشی بہت زیادہ ہے، وہاں پہ لوگوں کو شراب کی وجہ سے فیٹی لیور ہو جاتا ہے۔ اور نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز NAFLD، اس میں ایسے لوگ جو شراب نہیں پیتے لیکن مختلف وجوہات کی وجہ سے ان کے جگر میں چربی اکٹھی ہو جاتی ہے۔ دو تین بہت ہی کامن وجوہات ہیں، جس میں وائرل ہیپاٹائٹس، ہیپاٹائٹس B اور C، موٹاپا، اوبیسٹی، شوگر کے مریضوں میں اکثر جگر میں بھی چربی ہوتی ہے۔ ایسے افراد جن میں کولیسٹرول یا ٹرائیگلیسرائڈ کا لیول بڑا رہے، تو یہ ایسے لوگ ہیں جن میں فیٹی لیور آپ کو بہت کامن مل سکتا ہے۔ فیٹی لیور اگر کسی مریض کو یا کسی بھی فرد کو ہو جائے تو ایک لحاظ سے فوری طور پہ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ فوری طور پہ آپ کے جگر کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن اگر اس پہ توجہ نہ دی تو یہ 5 سے 10 سال میں جگر میں فائبروسس کر دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے جگر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی بہت ساری کمپلیکیشن ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ ایسے افراد جن میں فیٹی لیور کا مرض پایا جاتا ہے وہ فوری طور پہ اپنا وزن کم کریں۔ ایک ریسرچ کہتی ہے کہ فیٹی لیور اگر کسی مریض میں ہے اور اپنا وہ وزن 10 سے 15 کلو کم کرتا ہے تو اس کا فیٹی لیور ڈیزیز تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ صرف وزن کم کرنے سے ہی یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ ایسے افراد جن میں رسک فیکٹر پایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ ڈائبٹیز کے مریض، شوگر کے مریض، جس میں فیٹس اکامولیشن یعنی چربی کا اکٹھا ہونا ایک عمل ہے، اور کچھ ادویات جیسے انسولین جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان میں بھی فیٹی لیور ایک کامن فینومینا ہے۔ لہٰذا شوگر کے مریضوں کو چاہیے کہ ایکسرسائز کریں، وزن کو کنٹرول کریں اور اپنی شوگر کو بہت اچھا مینج کریں۔ اگر ہیپاٹائٹس B یا C ہے اس کا پراپر علاج کرائیے۔ سب سے آخر پہ سب سے اہم بات، ہمارا لائف سٹائل۔ دور حاضر میں کیا وجہ ہے کہ فیٹی لیور اچانک سے بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا؟ اس کی وجہ زیادہ کھانا، انہیلدی کھانا اور مشقت یا ایکسرسائز کا نہ ہونا شامل ہے، جس کی وجہ سے جو ایکسیسو
कैलोरीज है जो हम खाते हैं वो हमारे जिगर में इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। याद रखिए कि फैटी लीवर बज़ाते खुद तो बहुत स्लोली नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसके साथ जो एसोसिएटेड मसले हैं वो फौरी तौर पे आपको कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। मिसाल के तौर पे फैटी लीवर के मरीजों में ब्लड प्रेशर होने के चांसेस हैं, फैटी लीवर के मरीजों में शुगर होने के चांसेस हैं, दिल के अमराज का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है और उनको फालिज भी हो सकता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसकी चंद बुनियादी वजूहात में एक वज़न का ज़्यादा यानी ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, शुगर और वेस्ट सरकमफ्रेंस यानी हमारे पेट की जो वेस्ट है वो ज़्यादा होना शामिल है। तो अगर किसी मरीज़ को फैटी लीवर है और साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो उसको शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 2 कट ऑफ पॉइंट याद रखिए, मर्दों में 36 इंचेस और ख़वातीन में 31 इंचेस यानी कि 36 इंच मर्दों में और 31 इंच औरतों में। इस कट ऑफ पॉइंट से जिसकी वेट ज़्यादा है उसका शुमार ओवरवेट लोगों में किया जाता है। बेशक वज़न नॉर्मल हो लेकिन फिर भी उनको ओवरवेट में कंसिडर किया जाता है और ऐसे मरीजों में मेटाबॉलिक बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लिहाजा अपनी सेहत का ख्याल रखें, जो खाना पीना कर रहे हैं उस पर नज़र रखिए, एक्सरसाइज को मामूल बना लें, फालतू दवाइयाँ खाने से परहेज़ करें, तो इंशाल्लाह इन सारे मसलों से बचाव मुमकिन है। फैटी लीवर या इसके एसोसिएटेड किसी भी बीमारी के बारे में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।